بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے، حدیثوں میں دو قسم کی حدیثیں ہیں۔ ایک وہ جن کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، ایک وہ جن کو حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں اپنے زبان سے کہی ہیں، یعنی ضمیر متکلم کے ساتھ کہی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا فرمایا، تو اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے، اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی، یعنی خدا کی بات رسول کی زبان سے۔ تو اسی قسم کے ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، انا ما عبدی اذا ذکرنی، انا ما عبدی اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب کہ وہ مجھ کو یاد کرتا ہے۔ یہاں بندہ کا مطلب انسان، کوئی انسان جس نے خدا کو ڈسکور کیا ہو، تو وہ جب یاد کرتا ہے اپنے رب کو، تو فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں ذکر کا لفظ ہے۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تسبیح لے کر کے جو گنتے ہیں الفاظ کو یا انگلیوں پر گنتے ہیں، یہ ذکر نہیں ہے، وہ تو ایک الگ کوئی چیز ہے جو بھی ہو۔ ذکر معنی ورد نہیں ہے، ریسیٹیشن نہیں ہے، ذکر معنی ہے ریممبرنس، یاد کرنا، سوچنا۔ یعنی یہ ورد جو ہے وہ ہوتا ہے انگلیوں کے ذریعے سے، ایک فزیکل گنتی ہوتی ہے، وہ ذکر کا انڈر اسٹیمیشن ہے۔ سچا ذکر وہ ہے جس میں آدمی کا مائنڈ انوالو ہو جائے۔ آپ کسی چیز کو، آپ کا ایک محبوب بیٹا ہے، وہ لندن میں رہتا ہے، تو آپ کیا ایسا کریں گے اس کی یاد کے لیے کہ زبان کہ انگلی پر کہیں میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، ایسا تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اور خدا کے لیے ایسے ہی کر رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اتنا بھی تعلق لوگوں کو نہیں ہے خدا سے جتنا اپنے بیٹے سے ہے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں آپ جانیں گے کہ اس کو مائنڈ سے سوچنا ہے، لیکن خدا کے معاملے آپ سمجھتے ہیں کہ بس انگلیوں پہ گن لو اس کو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ بالکل ایک ریڈیکولس بات ہے۔ ذکر کا یہ مطلب لینا ایک ریڈیکولس بات ہے۔ ہائیسٹ لیول جو انسان کا ہے وہ مائنڈ ہے، تو اس لیول پر سوچنا، اس لیول پر خدا کو یاد کرنا، یہ ہے ذکر۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب کہ وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یاد کرنے کے معاملے کو اور یاد کرنے کے وقت خدا کس طرح مل جاتا ہے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان سے آواز دیتے ہیں کہ کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کیا کوئی ہے جو میری یاد کرے اور میں اس کو سنوں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اس معاملے کو آپ پاور ہاؤس کی مثال سمجھ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاور ہاؤس میں بجلی کا ذخیرہ ہوتا ہے، وہاں بجلی جنریٹ ہوتی ہے، پھر گھروں گھروں میں پہنچتی ہے،
آپ اپنے گھر میں تار لگاتے ہیں، اس تار سے پاور ہاؤس کو جوڑتے ہیں، تو پاور ہاؤس میں جو بجلی جنریٹ ہو رہی ہے وہ آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ اب یہاں سوچئے کہ جو کنیکٹنگ پوائنٹ ہے، یعنی آپ کے گھر کا آپ کے گھر کا وائر اور پاور ہاؤس کا وائر جہاں ملتا ہے، تو وہ کنیکٹنگ پوائنٹ جو ہے وہاں پر اگر بیڈ کنڈکٹر ہو تو آپ کے گھر کے بلب روشن نہیں ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 قسم کے ہوتے ہیں وسیلے، گڈ کنڈکٹر اور بیڈ کنڈکٹر۔ مثلا لکڑی ہے تو لکڑی سے بجلی کا کرنٹ پاس نہیں ہوگا، یا ربر ہے، ربر سے بجلی کرنٹ پاس نہیں ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں بیڈ کنڈکٹر۔ تو کنیکٹنگ پوائنٹ جو ہے وہاں اگر ربر لگا ہوا ہو تو پاور ہاؤس سے بجلی آئے گی لیکن آپ کے گھر تک وہ نہیں پہنچے گی۔ پاور ہاؤس کی بجلی کو اپنے گھر تک پہنچانے کے لیے، یعنی اپنے بلب کو روشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کنیکٹنگ پوائنٹ پر گڈ کنڈکٹر لگا ہوا ہو۔ اسی مثال سے آپ اس معاملے کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی طرف سے تو برابر لائٹ آ رہی ہے، برابر انسپریشن آ رہا ہے، خدا کی طرف سے برابر بلیسنگ آ رہی ہے، لیکن ہم ریسیو کر پائیں گے اس وقت جب کہ کنیکٹنگ پوائنٹ پر گڈ کنڈکٹر لگا ہوا ہو۔ اس معاملے میں گڈ کنڈکٹر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرا مائنڈ بہت ہی کنفیوژن سے پاک ہو، میری سول جو ہے، میری روح جو ہے پیوریفائڈ سول ہو، میرا جو اندر کا جو پرسنالٹی ہے وہ ایک پاک پرسنالٹی ہو، پیوریفائڈ پرسنالٹی ہو۔ تو صرف ایک پیوریفائڈ پرسنالٹی سے کنیکشن قائم ہوتا ہے خدا کی بلیسنگ کا۔ تو یہ بہت اچھا اگزامپل ہے یہ سمجھنے کے لیے۔ پاور ہاؤس کا جو معاملہ ہے وہ السٹریٹ کرتا ہے خدا سے تعلق کے معاملے کو۔ تو یہ جو فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب کہ وہ مجھے ذکر کرے، ذکر مانے سچی یاد، سچا ریمبرنس، سچی سوچ۔ اگر سچی سوچ نہیں ہے تو پھر وہاں تو پھر بیڈ کنڈکٹر لگا ہوا ہے۔ جسے آپ اگر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ رہے ہیں تو وہاں پر بیڈ کنڈکٹر لگا ہوا ہے، کبھی بھی بلیسنگ نہیں پہنچے گی۔ یعنی کچھ شبدوں کو لے کر آپ اس کا ورد کر رہے ہوں، انگلیوں پر یا تسبیح پر یا کنکری پر، تو آپ نے تو اپنے کریکٹنگ پوائنٹ میں بیڈ کنڈکٹر لگا رکھا ہے، تو خدا کی بلیسنگ کیسے پہنچے گی؟ گڈ کنڈکٹر لگانا کنیکٹنگ پوائنٹ پر یہ ہے کہ آپ کا دل صاف ہو، خدا ہی کو آپ نے اپنا سپریم کنسرن بنا رکھا ہو، آپ کے دل اور دماغ میں پاکیزگی ہو، آپ کے اندر پیوریفائڈ سول ہو، خدا کے سوا کسی اور میں آپ، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ محبت خدا سے کرے، سب سے زیادہ ڈر اس کے اندر خدا کے لیے ہو۔ تو پیوریفائڈ سول کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اندر جو سینٹیمنٹ ہیں محبت والے وہ سب خدا سے جڑ گئے ہوں، آپ کے اندر جو سینٹیمنٹ ہیں خوف والے وہ سب خدا سے جڑ گئے ہوں۔ ایسی سول جو ہے وہ گویا کہ گڈ کنڈکٹر ہے۔
اور خدا کی طرف سے جو بلیسنگ آئے گی وہ سیدھی آپ تک پہنچ جائے گی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. انا ما عبدی اذا ذکرنی. دیکھیے اس دنیا میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ خدا سے آپ کا کنٹیکٹ ہو جائے, خدا سے آپ جڑ جائیں. سب سے بڑی چیز یہی ہے, کیونکہ اس دنیا میں جو سب کچھ جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا جو ہے وہ گیور ہے, ہم جو ہے وہ ٹیکر ہیں. ہم ٹیکر ہیں, خدا گیور ہے. ہم پانے والے ہیں, وہ دینے والا ہے. تو اگر ہم خدا سے اچھی طرح جڑے ہوئے نہ ہوں تو ہم پھر خالی ہاتھ رہ جائیں گے, کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا. تو یہ گیو اینڈ ٹیک کا جو دنیا میں نظام قائم ہے کہ خدا سے چیزوں کا آنا اور ہماری طرف سے چیزوں کو پانا, یہ جو ہے اگر کسی کے لیے بھرپور طور پر نہ ہو تو اس کا مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے شہر میں بہت اچھے قسم کا پاور ہاؤس ہو, لیکن آپ نے اپنے گھر میں وائرنگ نہ کی ہو یا بیڈ کنڈکٹر لگا رکھا ہو, تو شہر میں اور چیزیں میں اجالا آ جائے گا لیکن آپ گھر میں اندھیرا رہے گا. تو خدا سے پانے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ذکر ہے, یعنی یاد کے معنی میں. جب خدا آدمی کے سوچ میں سما جائے, اس کی یادوں میں سما جائے, اس کی روح میں سما جائے, اس وقت خدا سے کنٹیکٹ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے کہ خدا سے چیزیں آتی ہیں اور آپ کو ملتی ہیں. تو آدمی کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میرا ربط خدا سے قائم ہے. یا تو آپ نے اپنے گھر میں وائرنگ نہ کی ہو, یہ وائرنگ کیا ہو لیکن کنیکٹنگ پوائنٹ پر آپ نے بیڈ کنڈکٹر لگا رکھا ہو, تو دونوں حالتوں میں بیکار ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ خدا کو یاد ہی نہ کر رہے ہوں, خدا کو یاد نہ کر رہے ہوں تب بھی آپ دور ہیں خدا سے, اور اگر آپ یاد کر رہے ہیں تسبیح کے دانوں پر, انگلیوں پر, تو آپ نے بیڈ کنڈکٹر لگا رکھا ہے. تو خدا کو یاد نہ کرنا بھی ہمیں محروم کرتا ہے, اور خدا کو یاد تو کرنا مگر وہ بیڈ کنڈکٹر کی شکل میں مطلب شبدوں کا اچارن کرنا, وہ ہے بیڈ کنڈکٹر. تو اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے, نہیں ہے. تو سچا ذکر جب تک نہیں آئے گا آدمی کے اندر, سچا ذکر یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں, آپ کے دل میں خدا کا تصور سما جائے, خدا کی یاد اتر آئے آپ کے روح میں, تبھی خدا سے صحیح ربط قائم ہوتا ہے, اور تبھی خدا کی بلیسنگ آپ کو ملنے لگتی ہے. ایک حدیث ہے کہ ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ. یہ لمبی حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مومن یا کوئی انسان گناہ کا ایک کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے تو بار بار کالا دھبا اس کے, ہر گناہ اس کے دل پر کالا دھبا ڈالتا رہتا ہے, یہاں تک کہ پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے, پورا دل بلیک ہو جاتا ہے.
تو اس لیے فرمایا کہ اپنے دل کی صفائی کرتے رہو، یعنی خدا سے استغفار کر کے، خدا کی یاد کر کے، خدا سے معافی مانگتے ہوئے اور اپنا انٹراسپیکشن کرتے ہوئے، ان دھبوں کو مٹاتے رہو، ورنہ سارا دل کالا ہو جائے گا اور پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تمہارے اندر، کوئی ربانیت، کوئی اسپریچولیٹی، کوئی سچا تقویٰ، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ جو ہے کالا دھبا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچ مچ ہی بلیک کلر کا کوئی وہاں پہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے سائیکولوجیکل دھبا، یہ فزیکل دھبا نہیں ہے۔ اس کا مطلب فزیکل دھبا نہیں ہے، اس سے مراد ہے سائیکولوجیکل دھبا، یعنی انسینسٹیوٹی۔ میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب انسینسٹیوٹی۔ ہر بار جب ایک گناہ کرتا ہے آدمی تو انسینسٹیوٹی کا، یعنی بے حسی کا ایک دھبا پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے معنوں میں انسینسٹیو بن جاتا ہے۔ تو پھر اس کی سمجھ میں کچھ بات نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں اس معاملے کو آپ جو ماڈرن کانسیپٹ ہے کنڈیشننگ کا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی پیدا ہوتا ہے تو بالکل پیور حالت میں ہوتا ہے، وہ اس کا دل صاف ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ماحول کے اثر سے اس کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے۔ کچھ بھی وہ غلط بولا، کوئی بات، کوئی بھی غلط کام کیا، کوئی ماحول میں سنا اس نے، ادھر ادھر کی باتیں اس کے دماغ میں آئیں، یہ سب اس کے مائنڈ کا پارٹ بنتی چلی جاتی ہیں، اس کے مائنڈ میں پرزرو ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسی سے اس کا مائنڈ بنتا ہے، اسی کو میں کہہ رہا ہوں کنڈیشننگ، یعنی ماحول کے اثر سے سوچنا۔ تو ماحول کا اثر سوچتے سوچتے پورا مائنڈ اس کو کور ہو جاتا ہے، جسٹ لائک پیاز جو ہے، جس کو آپ انین کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انین ایک خاص طرح کا یعنی نباتات ہے، اس کے اندر ایک کور ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر لیئر یعنی بہت سارے لیئر اس کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو پیاز کے لیئر کو آپ ہٹائیں تو ہٹاتے ایک آپ وہاں پہنچے کہ ہاں اس کا اندر کا کور، اندر کا مغز ہے۔ یہ معاملہ انسان کے مائنڈ کا ہے۔ انسان کے مائنڈ کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے، کنڈیشننگ یعنی لیئر چڑھتا رہتا ہے۔ تو اس کنڈیشننگ کی ڈی کنڈیشننگ کرنی ہے، یہ مطلب اس حدیث کا کہ دھبے پڑتے رہیں گے تمہارے دل پر تو تمہیں اس کو مٹانا پڑے گا، توبہ سے، استغفار سے، خدا کو یاد کر کے، خدا سے معافی مانگ کر کے۔ تو کنڈیشننگ کی ڈی کنڈیشننگ کرنی ہے آپ کو۔ ڈی کنڈیشننگ کیسے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ریپینٹنس، سوچنا، انٹراسپیکشن کرنا۔ انٹراسپیکشن کا مطلب ہوتا ہے اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنا، اپنے گناہوں کو ڈھونڈنا۔ تو ڈھونڈ کر وہ سارے آئٹم نکالنا جو آپ کے مائنڈ میں بھرتے جا رہے ہیں۔ تو کنڈیشننگ کی ڈی کنڈیشننگ ہوتی ہے تھرو انٹراسپیکشن۔ آپ کہہ سکیں کہ آئی واز رانگ، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو جیسے ہی آپ یہ کانشیسلی کہتے ہیں کہ آئی واز رانگ، تو وہ دھبا آپ کے مائنڈ سے نکل جاتا ہے، آپ کو وہ دھبا دل سے نکل جاتا ہے، وہ نیگیٹو آئٹم جو ہے آپ کے مائنڈ سے نکل جاتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ آپ کریں گے انٹراسپیکشن، جتنا زیادہ مانیں گے اپنی غلطی کو، جتنا زیادہ خدا سے استغفار کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے کنڈیشننگ کی ڈی کنڈیشننگ ہوتی رہے گی۔
اس حدیث کا مطلب میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ اس دنیا میں غلطی کرنا تو بالکل پارٹ آف لائف ہے. ٹو ار از ہیومن کہا جاتا ہے. تو غلطی تو ہوتی رہتی ہے انسان سے. اس کا معنی ہے کہ ہر وقت اس کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے. لیکن آدمی کو الرٹ رہنا چاہیے. جیسے ہی کوئی غلطی ہو فوراً چوکنا ہو جائے, وہ فوراً اس کے بارے میں سوچنے لگے, فوراً اپنا انٹراسپیکشن کرنے لگے. جب ایسا ہوگا تو اس کو معنی کہ وہ اس کے اندر ڈی کنڈیشننگ کا پروسیس شروع ہو گیا. جب بھی آدمی اپنے خلاف سوچے گا, اپنی غلطی کو مانے گا, خدا سے معافی چاہے گا, خدا سے استغفار کرے گا, تو ڈی کنڈیشننگ کا پروسیس اس کے اندر شروع ہو جائے گا. وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپ انٹراسپیکشن کر رہے ہوں. تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اپنی ڈی کنڈیشننگ کرنا. یاد رکھیے, ڈی کنڈیشننگ کا جو پروسیس ہے آدمی خود ہی چلا سکتا ہے اپنے اندر, کیونکہ یہ فزیکل چیز تو کوئی ہے نہیں. آپ کے کپڑے پر مٹی لگ جائے, ایک دوسرا آدمی اس کو صاف کر سکتا ہے, لیکن دل میں جو نگیٹو تھاٹ آ گئے اس کو دوسرا آدمی کیسے صاف کرے گا؟ دوسرے آدمی کا ہاتھ تو آپ پہنچ نہیں سکتا. آپ کے کپڑے پر جو مٹی لگی ہے وہاں تو میرا ہاتھ پہنچ سکتا ہے, لیکن دل میں جو نگیٹو تھاٹ آ گئے وہاں تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. وہاں تو آپ کے انٹراسپیکشن ہی کی پہنچ ہے وہاں تک. کیونکہ کہ ڈی کنڈیشننگ کا جو معاملہ ہے وہ آدمی خود کر سکتا ہے, کوئی اور آدمی صرف توجہ دلا سکتا ہے, باقی کرنا تو آدمی کو خود کرنا پڑے گا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ کنڈیشننگ تو لازماً انسان کی ہوتی ہے, لازماً. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل مولودی یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی اور مجوسانی اور نصرانی. تو آدمی کی کنڈیشننگ تو ہوتے ہی ہوتی ہے ہمیشہ. کوئی آدمی کنڈیشننگ کے عمل سے بچ نہیں سکتا ہے. اس لیے ڈی کنڈیشننگ بھی ضروری ہے. اگر آپ ڈی کنڈیشن نہیں کریں گے تو اسی کنڈیشن حالت میں واقع رہیں گے آپ. ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے بارے میں سوچے, اپنی غلطیوں کو ڈھونڈے, اپنے اندر جو دھبے پڑ گئے ہیں ان کو دھو دھو کر صاف کرے, اپنے کو پیوریفائی کرے. قرآن میں ہے کہ ذالک جزاء من تزکیٰ, یعنی صرف پیوریفائڈ سول ہی جائیں گے جنت میں. صرف پیوریفائڈ سول ہی جنت میں جائیں گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو, جنہوں نے اپنی ڈی کنڈیشننگ کی, جنہوں نے اپنی ڈی کنڈیشننگ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کنڈیشن حالات میں مر گئے, جو کنڈیشننگ ان کی ہوئی تھی اسی حالات میں مر گئے, تو وہ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں کہ انہیں پیراڈائز میں انٹری نہ ملے. تو ذالک جزاء من تزکیٰ جو کہا گیا ہے, اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے اپنے آپ کو ڈی کنڈیشننگ کی ہو, اپنے اندر ڈی کنڈیشننگ کا پروسیس چلا کر اپنے کو پیوریفائڈ سول بنایا ہو. اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ البر حسن الخلق والاسم محاک فی صدرک.
نیکی نیکی اچھے کریکٹر کا نام ہے. نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. اور برائی یہ ہے، اور برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ گئے. نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ گئے. یہ اچھائی اور برائی کی ایک ڈیفینیشن دی گئی اس حدیث میں. دیکھیے، آدمی اگر کسی آئی لینڈ میں ہو اکیلے تو کس کے خلاف وہ برائی کرے گا؟ جو ٹیسٹ لیا گیا ہے کہ دنیا میں آدمی اچھا بن کر رہے، دنیا میں آدمی بر کے راستے پہ چلے، دنیا میں آدمی نیکی کے راستے پہ چلے، جس کو کہتے ہیں عمل صالح. تو عمل صالح کہاں کرے گا آدمی؟ جب وہ سوسائٹی میں ہوگا، جو لوگوں کے درمیان ہوگا. وہ اکیلے اگر ہے آئی لینڈ میں تو وہاں عمل صالح کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو صالح عمل پر قائم رکھے. نیکی یہی ہے، نیکی یہی ہے. کیونکہ لوگوں کی طرف سے اس کو طرح طرح کے ایکسپیرئنس ہوں گے، سیڈ ایکسپیرئنس ہوں گے، طرح طرح کے پرابلم لوگوں کی طرف سے پیش آئیں گے. لوگ ایسی بات کریں گے جس سے اس کے اندر پرووکیشن پیدا ہوگا، ہیٹ پیدا ہوگا. تو لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ہی آدمی کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ آدمی سچ مچ صالح ہے یا نہیں، نیک ہے یا نہیں، اچھا ہے یا نہیں. تو فرمایا کہ نیک وہ ہے جو لوگوں کے اندر رہتے ہوئے اچھے کردار پر قائم رہے، اچھے کریکٹر پر قائم رہے. اس کا معنی یہ ہوئی ہے کہ اچھے کردار کے خلاف حالات ہوں تب بھی وہ اچھے کردار پر قائم رہے. یعنی لوگوں کی طرف سے دشمنی کا تجربہ ہو تب بھی وہ انہیں دوست سمجھے، لوگ اس کو بھڑکائیں تب بھی وہ نہ بھڑکے، لوگ اس کو برا کہیں تب بھی وہ دوسروں کو برا نہ کہے. یہ مطلب ہوا اس کا. بغیر اس صفت کے آپ سچے معنوں میں صالح آدمی نہیں بن سکتے. اور یہ جو فرمایا کہ والاسم محاک فی صدری، برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ گئے. تو اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ضمیر رکھ دیا ہے، جس کو ہم کانشنس کہتے ہیں. قرآن میں اس کو النفس اللوامہ کہا گیا ہے. یعنی ہر آدمی کے اندر ایک فیکلٹی ہے جو ڈسکرمنیٹ کرتی ہے، چیزوں کو الگ الگ دکھاتی ہے. یعنی اچھا آپ عمل کریں گے تو وہ خوش ہوگا، آپ کا اندر کا جو ضمیر ہے. برا کریں گے تو اس کو پسند نہ آئے گا، اندر سے وہ آپ کو ٹوکے گا. تو برائی وہ ہے جس پر تمہارا دل ٹوکے، جو تمہارے دل میں کھٹ گئے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے اندر ہی ایک کسوٹی رکھ دی کہ ہر وقت آدمی جانتا رہے کہ میں نے جو کیا ہے وہ سچ ٹھیک کیا ہے، بے ٹھیک کیا ہے. خود آدمی کے اندر ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ. آپ دور کہیں جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ غلط ہے کہ یہ صحیح ہے. آپ کے دل کا کانشنس
آپ کے دل کا ضمیر خود ہی ہر وقت بتاتا رہتا ہے. آپ اچھا کام کریں گے تو اندر خوشی محسوس ہوگی, برا کام کریں گے تو اندر جو ہے کھٹک آ جائے گی. اس سے اچھا کیا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹیچر, آپ کا مورل ٹیچر آپ کے اندر ہی موجود ہو. مورل ٹیچر کے لیے آپ کو کہیں دور جا کر ڈھونڈنا نہ پڑے. اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. تو آپ کا مورل ٹیچر خود آپ کے سینے میں موجود ہے. اس مورل ٹیچر کی آواز پر دھیان دیجیے. جب وہ آپ کو وارننگ دے تو اس کو پکڑیے. تو آپ کی نیچر میں جو آپ کا مورل ٹیچر ہے, آپ کی فطرت میں جو آپ کا مورل ٹیچر ہے, وہی آپ کے لیے سدھار کے لیے کافی ہو جائے. آپ کے سدھار کے لیے وہی کافی ہو جائے. تو یہ کتنا بڑا انتظام ہے خدا کی طرف سے کہ خود ہماری نیچر ہی میں ہمارا مورل ٹیچر رکھ دیا خدا نے, ہر وقت ہم کو بتاتا رہتا ہے. رسول اللہ نے ایک بار لوگوں کو نصیحت کی کہ تم بھائی بھائی بن کر رہو. تو نصیحت کر کے آپ نے قرآن کی آیت پڑھی, کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندے بنو اور آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم میں سے ہر شخص خدا کا بندہ ہے, خدا کا کریشن ہے, ایک ہی خدا ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے, یہ دل میں آ جائے کہ ایک ہی خدا ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے, تو کیا آئے گا اس سے؟ کوئی ڈفرینس نہیں ایک میں دوسرے میں, کوئی فرق نہیں ایک میں اور دوسرے میں. سب کے سب ایکولی خدا کی مخلوق ہیں, خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو اپنے آپ اس میں ختم ہو جاتی ہے ذہنیت کہ آپ کسی کو اپنا سمجھیں, کسی کو غیر سمجھیں. سب آپ کے لیے سسٹرس اینڈ بردرس بن جاتے ہیں, اور وہ شکل پیدا ہو جاتی ہے جس کو حدیث میں آیا ہے کہ الخلق و عیال اللہ, سارے انسان ایک فیملی کے ممبر جیسے ہیں. خدا کی عیال ہے, خدا کا کنبہ ہے, ایک ہی کنبہ ہے, اس کے سارے ممبر ہیں یہ لوگ. اس میں دیکھیے کتنا اپناپن پیدا ہوتا ہے. وی اینڈ دے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. وی اینڈ دے کے کانسیپٹ کے لیے اس تصور میں کوئی جگہ نہیں. سارے انسان کو ایک ہی خدا نے پیدا کیا ہے. سارے انسان خدا کا جو کنبہ ہے اس کنبے کے ممبر ہیں. سب میرے لیے بردرس اینڈ سسٹر ہیں, بردرس ہیں اور سسٹرس ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ اگر مائنڈ میں بیٹھ جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ سب کے لیے محبت, سب کے لیے پیار, سب کے لیے ہمدردی, سب کے لیے کمپیشن. تو ساری انسانیت جو ہے اس میں ایک فیملی بن جاتی ہے. یہ ہے یونیورسل بردرہڈ. یہ یونیورسل بردرہڈ کی تعلیم ہے. اور اس سے ایکولیٹی کا کانسیپٹ آتا ہے, برابری کا کانسیپٹ آتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ فیملی میں کوئی اونچا نیچا کوئی فرق نہیں رہتا. سارے فیملی کے ممبر اپنے آپ کو برابر سمجھتے ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے مساوات, اسی کو کہا جاتا ہے ایکولیٹی. یہ بات قرآن میں بہت زور شور سے کہی گئی ہے, حدیث میں بہت زور شور سے کہی گئی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا سماج بنایا. اور اس کو جو
ہسٹورین ہیں انہوں نے اس کو اکنالج کیا ہے. جیسے کہ انڈیا کے سوامی وویکانند جو بہت بڑے ودوان بھی تھے اور بہت بڑے یعنی مذہبی شخصیت بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ if ever any religion approached to this equality, it is Islam and Islam alone. یہ جو یونیورسل برادرہڈ ہے, اس کو لے کر اگر کوئی سماج بنا ہے تو وہ اسلامی سماج. تو یہ جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا طاقتور ہے, اتنا اسٹرانگ ہے, جب مائنڈ میں آ جائے گا تو یہی ہوگا کہ سب کو لوگ برابر ہو جائیں گے. تو یہ یونیورسل بردرہڈ کا کانسیپٹ ہے, عالمی بھائی چارہ, یونیورسل بردرہڈ. میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے معاملے میں جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کا یہ خلاصہ ہے کہ سارے لوگ سسٹرس اینڈ بردرس ہیں, سارے لوگ ایک ہی ڈیوائن فیملی کے ممبر ہیں.